السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اظہری نیٹ ورک چینل، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل ہی نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ تو بیان کو شروع کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے گھر کی ہی جو مسجد ہوتی ہے ان کی، یعنی نماز کا ایک کمرہ بناتے ہیں، اپنے لیے ایک جگہ خاص کرتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی مسجد۔ اس میں عورتیں بیٹھیں گی، لیکن ان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ پاک ہوں گی، حیض و نفاس ان تمام چیزوں سے وہ پاک رہیں گی، تو ہی ان کے لیے اعتکاف ہے۔ اب بھیجے ہیں اعتکاف کے متعلق، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ اعتکاف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر لینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت تو ہے، لیکن جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو یہ بھی چیز تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہے، یعنی اعتکاف کے دوران۔ اب اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے آپ کے، بغیر روزے کے آپ کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ رمضان کی 20ویں روزے کا اختتام ہوگا، 21ویں شب شروع ہونے جا رہی ہوگی، مغرب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور 10 دن کی یا چاند نکلنے تک، یعنی شوال کا چاند نظر آنے تک وہ مسجد میں ہی رہے گا، اور ساری چیزیں مسجد کے اندر ہی اس کی ہوں گی، یعنی وہ کھانا پانی اور سونا، اس کے لیے تمام چیزیں مسجد کا ایک کوئی حصہ خاص کر لے، وہیں پر وہ اعتکاف کرے گا۔ اعتکاف کے مسائل میں یہ ہے، اگر مسجد ہونا مرد کے لیے شرط ہے، یعنی کوئی بھی مرد جو ہے کہاں اعتکاف کرے گا؟ مسجد۔ اس مسجد میں جس مسجد میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، امام مؤذن مقرر ہیں، ایسے نہیں کہ ٹیمپرری کوئی جو ہے ایک روم قائم کر لیا اور یہاں مسجد نماز ہو رہی ہے اور اس میں اعتکاف کر لیا، نہیں، جو مسجد ہے مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا۔ کس کا؟ مردوں کا۔ اور اگر مسجد میں جانے کی پرمیشن آج کے دور میں تمہیں نہیں مل رہی ہے تو سمجھ لیں آپ سے اعتکاف ساقط ہو گیا، کیونکہ اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے محلے میں یا شہر میں ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے لوگوں کے اوپر سے وہ ذمہ داری ختم ہو گئی، سارے لوگوں کے اوپر سے وہ ذمہ داری ختم۔ کوئی ایک بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورے شہر والے گنہگار ہوں گے۔ لیکن جہاں تک مجھے امید ہے، لاک ڈاؤن کے ان حالات میں بھی مسجد میں 4-5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہے، امام ہے، مؤذن ہے اور دوسرے 3 سٹاف پڑھ ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ مسجد میں ایک آدمی کو داخل کریں اعتکاف کے لیے، ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، وہ آنا جانا نہ کرے، مسجد میں رہ سکتا ہے آخری عشرے میں، تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہر ایک کو، جیسے سالوں میں اکثر اب دیکھنے کو یہ مل رہا ہے، مسجدوں میں اب تھوڑا سا اعتکاف کرنے والوں کی کثرت ہونے لگ گئی، پچھلے چند سالوں سے 40 لوگ، 50 لوگ بیٹھنے لگ گئے تھے۔ اب ضروری نہیں سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں، آپ سب پر واجب نہیں ہے، آپ سب کے اوپر واجب نہیں ہے، ایک آدمی بھی بیٹھتا ہے تو وہ سارے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، تو ایک آدمی کو مسجد میں داخل کروائیں، یا جو وہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں، مؤذن ہو، امام ہو، ان سے ہی کہہ لیں، یا اسٹاف کا کوئی آدمی ہو کہ تم ہی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ عورتوں کے لیے گھر کی ہی جو مسجد ہوتی ہے ان کی، یعنی نماز کا ایک کمرہ بناتے ہیں، اپنے لیے ایک جگہ خاص کرتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی مسجد۔ اس میں عورتیں بیٹھیں گی، لیکن ان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ پاک ہوں گی، حیض و نفاس ان تمام چیزوں سے وہ پاک رہیں گی، تو ہی ان کے لیے اعتکاف ہے۔ اب وہاں پر عورتیں اپنی ضرورت کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے باہر نہیں جائیں گی۔ مثال کے طور پر طہارت، استنجا وغیرہ کے لیے یا نہانے کے لیے جانا ہو تو وہ اپنے اس کمرے سے نکل کر کے جا کر غسل کر سکتی ہیں، نہا سکتی ہیں اور پھر واپس آ کر کے وہیں بیٹھ سکتی ہیں، وہ اپنا کھانا پانی سب وہیں کریں۔ ایسا نہیں کہ کوئی سہیلی آئی اٹھ کر کے باہر چلی گئی، کوئی مہمان آئے اس کو بات کرنے کے لیے چلے گئے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، اس کے اعتکاف میں خرابی آئے گی۔ تو عورتوں کے لیے یہ مسائل ہیں۔ اب مردوں کے لیے گھروں میں اعتکاف ہے ہی نہیں ہے تو پھر میں کیا مردوں کے مسائل بتاؤں؟ مردوں کے لیے صرف مسجد میں ہی ہے کہ مسجد ہونا ان کے لیے شرط ہے، بغیر مسجد کے وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ دوسرے
کچھ عورتوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ہم ختم القرآن میں شامل ہیں، ہم جو صبح قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس میں دور دراز سے سارے لوگ، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو عورتیں یہ سوال کر رہی ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت اس میں جاری رکھیں اعتکاف میں، یا اس موبائل کے ذریعے، یا کیسے کریں؟ میرے عزیزو، قرآن پاک تو آپ کے لیے بہت ہی ثواب کا کام ہے. رمضان میں سب سے بڑی عبادت ہے آپ کے لیے قرآن کی تلاوت. رمضان اور قرآن دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے. اگر آپ لوگوں کو مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک بھی ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.